بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری کہانی انسانی شکل میں آنے والے فرشتے نے آپ کی والدہ ماجدہ سے کیا کہا۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے، ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور اس پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کی دار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معید اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئی، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے کسا نے اقتدار حاصل کیا۔ کسا کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد المناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، ان کا نام شیبہ رکھا گیا، اور پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ایک بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المناف کہا جانے لگا۔ انہیں عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاج نے ختم کر دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانہ میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاج بن عامر تھا۔ وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاج نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال دولت، تلواریں، زراہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیے اور مٹی سے اس کو بھر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاع اور کسا کی سرداری کا زمانہ اس حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ کسا کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا برا کیا، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہی شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا کہ مجنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے، اس نے بتایا یہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اسی وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور ایک کوا ٹونگے مار رہا ہے۔ اسی جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے گئے جانور۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کا دال لے آئے اور خدائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی وقت قریش وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں خدائی نہیں کرنے، اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں خدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو، یہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں خدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والا نہیں تو رک گئے، آخر انہوں نے خدائی شروع
कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो इस्माइल की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि इन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो इनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझे अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किससे फैसला करवा लो। इन्होंने बनु साद इब्न हजीम की कहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये कहना मुल्क शाम के बलाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश की तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्दुल मनाफ के लोग की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक जमात थी। इस जमाना में मुल्क हज्जाज और शाम के दरमियान एक बियाबान मैदान था, वहाँ कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में इनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि इन्होंने अपनी मौत का यकीन हो गया। इन्होंने अब कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही इनकी सवारी उठी और इसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। इन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सब ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मुश्किलें भर लिया। अब इन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम है अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला होगा। अब हम ज़मज़म के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बयाबान में सैराब कर दिया, वही जात में ज़मज़म से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इसी तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबानी की है, लिहाजा इनसे झगड़ना बेसूद है और कहना के बाद जाने का कोई फायदा नहीं। चुनाचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल दौलत तलवारें जराहें निकला। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थे। ये माल दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच में आ गया। इन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। इनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए और 500 के रिश्ते को डाल दें। इन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे, 2 अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम। वंश फेंका गया तो माल और दौलत काबा का नाम निकला। तलवारें और जिराहें अब्दुल मुत्तलिब के और कुरैशियों के नाम जो तीर थे वो किसी चीज पर न निकले। इसी तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। ज़मज़म की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर एहसान कर दे, मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूंगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो इन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबा करो। अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म इस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत बोल चुके थे। फिर पहले ख्वाब में इनसे कहा गया, मन्नत पूरी करो। इन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। इस मरतबा इन्होंने एक गाय ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया कि इससे भी बड़ी पेश करो। अब इन्होंने ऊंट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया, इससे भी बड़ी चीज पेश करो। इन्होंने पूछा, इससे भी बड़ी चीज क्या है? तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी एक को ज़िबा करो, जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब इन्हें अपनी मन्नत याद आई, अपने बेटों को जमा किया, इनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए, कौन खुद को ज़िबा करवाता है? आखिर अब्दुल्ला बोले, बचाना मुझे ज़िबा कर दिए। सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी। लिहाजा इन्होंने कुरानदाजी करने का इरादा किया। हम बेटों के नाम लिखकर कुरान डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब इन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और इन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लटा दिया। इन्हीं बाप ने बेटे को लौटाया। बात से ज़िबत न हो सका, फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। इस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। अब्दुल्ला को खींचे। इस खींचने में अब्दुल्ला के चेहरे पर फिराशें भी आई। फिराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इसी दौरान बनो मखज़ूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा, आप इस बेटे को ज़िबा न करें, इसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब ये सवाल किया गया कि फिदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज पर 10 ऊँट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दें। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का इजाफा कर दें। 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली। अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दे जाएं और इसी तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाएं।
عبداللہ نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے، ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اسی طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبدالمطلب کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا، سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ امام ظاہری کہتے ہیں کہ عبدالمطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کی ہے۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے، اس لیے کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا۔ گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا یہ درست ہے، اور اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے، ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ ہر قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد المناف بن زہرہ کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی ان کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ یوں ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی آدمی ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہے، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ اب قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئی۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیان حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو گندگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو۔ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر سے اور برائی۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین و آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن میں ان کی کتاب اور قرآن ان کی کتاب۔ روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو، اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے حالات بڑھ جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے اور آسمان اور زمین میں ان کی تعریف کی جاتی ہے، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے اور کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں حاکم نے یہ روایت بیان کی اور اس کو صحیح قرار دیا کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بصرہ کے حالات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ وہ آخری نبی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ سورۃ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ یہ بشارت سن چکے تھے اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اسی وقت دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ
मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला अपने ननिहाल यानी अबू नज्जार के यहाँ ठहरे। इनकी वालिदा बनु नज्जार से थी, एक माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। जब अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा, जब ये वहाँ पहुंचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। जब अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई कि उनके बेटे अब्दुल्ला मदीना मुनव्वरा में है तो उन्होंने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। जब ये वहाँ पहुंचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफात के चंद माह बाद तशरीफ